خوبصورت اور سنہری بیانات کے لیے ایم اسد اللہ کے یوٹیوب چینل سنہری بیان آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میرے نبی کا فرمان ہے، جو 4 یتیموں کو پال دے، صرف 4، تو اس کی پوری زندگی ایسے ہوگی، ایسی گزرے گی جیسے ساری رات کا تہجد پڑھنے والا، ساری زندگی کا روزہ رکھنے والا، ساری زندگی کا ذکر کرنے والا اور ساری زندگی کا جہاد کرنے والا۔ جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں وہ آگے چلا جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، میرے محبوب جو 1 نیکی کرے گا میں اس کو 10 نیکیاں عطا کروں گا۔ تو میرے نبی پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو پچھلی امتیوں کے لیے بھی تھا کہ 1 پہ 10 نیکیاں، میری امت کو زیادہ دے۔ اللہ سے دوستی لگاؤ دوستو، صرف اللہ سے دوستی لگاؤ۔ میرا رب کہتا ہے میرے سے دوستی لگاؤ، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا۔ تم 1 دفعہ کہتے ہو یا اللہ، اللہ 70 دفعہ کہتا بول میرا بندہ۔ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل سے نہیں کہتے، دل سے کہو، اس کو دل میں اتارو، اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ۔ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ اللہ آپ کی سنے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جتنے مرضی غفلت کی زندگی گزر جائے، 1 دفعہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اور اللہ اپنا مثال خود دیتا ہے، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک لگا دے، پھر صرف 1 مرتبہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ کوئی ماں معاف نہیں کرتی، 2-4 مرتبہ ماں کی نافرمانی کرو تو جھولی اٹھا کے بد دعائیں دینا شروع کر دیتی۔ بیوی سے لڑ کے دکھاؤ، پتہ چل جائے گا۔ تو میرا اللہ ایسا کریم ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پھر بھی آخری وقت میں بھی 1 دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میرا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ آپ سے کوئی ناراض ہو جائے، آپ اس کو منانے جاؤ تو وہ ویلکم کرے گا، بلکہ اور وہ دروازہ بند کر لے گا، نکل یہاں سے۔ دیکھو میرا اللہ کیا کہتا ہے، من تقرب الیہ یتلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص لاٹھی ہاتھ میں تھا اور چشمہ لگا ہوا تھا، دانت نہیں تھے ان کے۔ ایک شخص نے پوچھا ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا مسجد جا رہا ہوں اللہ کو منانے۔ تو سامنے والا بندہ کہا شکل دیکھیے تو نے، دانت ہے ہی نہیں، چشمے لگے ہوئے ہیں، لاٹھی تیرے ہاتھوں میں آ گئی، تم کو اب تو توبہ کی توفیق ملی ہے؟ تو اوپر سے اللہ کی آواز آتی ہے جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے میں اس سے آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جو بے نیاز ہے، اللہ کی قسم ہم سارے گناہگار ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، ہم سارے نیک ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ تو کہتا ہے میں استقبال کرتا ہوں، میرے بندے یہاں تیرا انتظار تھا، آجا، کب سے دروازے کھلے تھے کہ تو آئے گا، تو ماتھے ٹیکے گا اور مجھے راضی کرے گا۔ تو 1 لمحہ میں اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے، ساری زندگی کی نافرمانیوں کو 1 آدھے بول پر اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سارے معاف کر دے گا۔
میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے دوستی لگاؤ، کیونکہ کام سارے اللہ سے ہوتے ہیں، پیسے سے نہیں ہوتے۔ اللہ کی قسم، بادشاہوں کی خواہش مندی سے کام نہیں ہوتے، کام اس کے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے جو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، مجھے بلاؤ تو میں قریب ہوں، مجھے بلاؤ تو صحیح، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ یہ عجیب بات ہے اللہ نے کی ہے، کوئی مجھے پکارے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، مجھے پکارے گا تو میں اس کی سنوں گا۔ اور اگلی بات، ایک آدمی کے پاس 500 نوکر، وہ درخواست بھیجتے ہیں جی ایم کو، جی ایم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی نام کا پتہ، نہ اس کے نام کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی ذات کا پتہ ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تم 7 ارب انسان جو بھی مجھے پکارے، میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، ماں کا نام بھی جانتا ہوں، باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اس کی ذات کو بھی جانتا ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور دعوت الداع کہتے ہیں ایک دفعہ پکارنے کو، پوری زندگی آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اور 70 سال کے بعد آپ کو یاد آیا، یا اللہ یا اللہ، تو اللہ کہتا ہے لبیک۔ ایک آدمی پتھر کی پوجا کرتا تھا، وہ یا سنم کہتا رہتا تھا، ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد، زبان پھسل گئی، یا صمد، صمد اللہ کا نام ہے، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، اور یہ تو غلطی سے کہہ دیا یا صمد، آپ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا، آج اس نے غلطی سے پکارا تو صحیح، میں جواب دوں گا، میری رحمت ہے ہی ایسی، میں جواب دوں گا۔ سمندر روزانہ پوچھتا یا اللہ اجازت دے میں ان کو ڈبو دوں، تمہاری چاروں طرف سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں۔ یہ زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اپنے اندر لے لوں، میں ان کو دفن کر دوں۔ اور فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم ان کو ہلاک و برباد کر دیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے، فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندوں کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، کسی رات تو توبہ کرے گا، کسی دن تو توبہ کرے گا، جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں کرے گا، جوانی میں توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ قبول کروں گا، مرد ہو یا عورت ہو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ مجھ سے بڑا سخی کون ہے میرے سوا؟ ایک میں ہی تو ہوں جو میرے بندے کے کام آتا ہوں۔ میرے نبی کا فرمان ہے 4 یتیموں کو پال دینا، صرف 4، تو اس کی پوری زندگی ایسے ہوگی، ساری رات کا تہجد پڑھنے والا، ساری زندگی کا روزہ رکھنے والا، ساری زندگی کا ذکر کرنے والا، ساری زندگی کا جہاد کرنے والا، صرف 4 یتیموں کو پالنے سے پوری زندگی کا تہجد، پوری زندگی کا روزہ، پوری زندگی کا ذکر، پوری زندگی کا جہاد کرنے والا، جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں وہ آگے چلا جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، میرے محبوب جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو 10 دوں گا۔ میرے نبی پہ قربان جائے، آپ نے فرمایا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو پچھلی امتیوں کے لیے بھی تھا کہ ایک پہ 10 نیکیاں، میری امت کو زیادہ دے۔ تو اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے اور میں اس کو زیادہ کر کے دوں، تو اس میں کوئی عدد نہیں۔ تو میرے نبی نے پھر فرمایا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے۔ تو اس پر اللہ نے تیسری آیت بھی اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ سمیع علیم، کہ میرے محبوب جو میری امت آپ کی امت میں سے 1 درہم خرچ کرے گا، 1 دینار، 1 روپیہ خرچ کرے گا، 1 نیکی خرچ کرے گا، ہم اس کو 700 گنا کر دیں گے۔
کتنے؟ 700 گنا۔ تو کوئی کاروبار ہے، کوئی ہے کہ اس میں 1 روپیہ لگائے تو 700 روپیہ پروفٹ ہو جائے؟ ہے کوئی؟ اس پر بھی میرے نبی نے بس نہیں کی، کہا رب زد امتی، اے اللہ کچھ اور بڑھا دے، تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک آیت اتاری، ایھا الصابرون اجرہم بغیر حساب، اچھا میرے محبوب چھوڑو یہ حساب کتاب، آپ کی امت میں جو صبر سے پوری زندگی گزارے تو میں اس کو بے حساب دوں گا، کوئی حساب نہیں، وہاں حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب، اور یہاں بہت زیادہ دوں گا، اسے اپنے سے کبھی گنا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمارے جان کو، مال کو اپنے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دوستی لگاؤ دوستو، اللہ کو اپنا بناؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔